کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. ایسا ہی ہے حضرت. ہاں کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور جو لوگ اپنے ٹانگوں سے ہاتھ لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ جب شعر ختم ہو تو اپنے ہاتھ اللہ کی عظمت میں اٹھائیں گے انشاءاللہ. کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور آپ کی سبحان اللہ میرے الفاظ میرے انداز سے زیادہ ہونی چاہیے. اس مائک سے بھی آپ نے العمر کو کراس کرنا ہے آجا. اور میری حمد بھی ایک کہانی پر مشتمل ہے. ہر شعر میں ایک کہانی ہے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے راستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے راستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے راستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے راستہ ہٹا ہے پانی. ارے فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا. عاطف انفی صاحب کے آواز میں انداز میں کہتے کہ اون میں کو مزہ آئے. ان کی زبان ہے نا سرائی کی. اون میں کو مزہ آئے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. شاعر کیا خوب لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. اب دوسرا آپ خدا کی قدرت دیکھیں ان کی طاقت دیکھیں آپ کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. فنا ہوا اب رہا کا لشکر. ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا. کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. جلا کے نمرود تک رہا تھا. الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. جلا کے نمرود تک رہا تھا. اس آگ سے ایک
اس آگ سے ایک خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور اس کلام کا آخری شعر انشاءاللہ میں ایسے دو دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ بنائی شداد نے ہے جنت جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت. بنائی شداد نے ہے جنت جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت. بنائی شداد نے ہے جنت جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت. بنائی شداد نے ہے جنت جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت. ارے قدم بڑھاتے ہی موت دے کر گرا رہا ہے وہی خدا چکھا رہا ہے وہی خدا ہے چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ جزاک اللہ. اب آتے ہیں نعت کی طرف. بسم اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. سماعت کیجئے. آپ کی محبت ہے ہمیں نظر آئی. تو کدھر سے؟ کامرہ سے. میں خود حیران ہوا اس بندے کو دیکھ کر کہ یہ تلگنگ میں کیا کر رہا ہے. یہ تو کامرہ میں رہتا ہے, کامرہ بیس میں رہتا ہے, اور تلگنگ کے اس محفل میں کیا کر رہا ہے. آپ کی بہت مہربانی بھائی, آپ تشریف لائیں, جزاک اللہ خیر. اور بہبودی ایک علاقہ ہے اٹک میں, وہاں پر پڑھتا ہے ماشاءاللہ, لیکن یہاں پر آیا, محبت لائی. اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور تمام حضرات کو. شاعر کیا خوب لکھتا ہے. آپ کے سامنے ایک خوبصورت نعتیہ کلام پیش کروں گا, بس آپ محبت دکھائیں گے اور ہم پیش کریں گے اور پھر ہم روانہ ہوں گے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا. بس آپ نے محبت میں کنجوسی نہیں کرنی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. سماعت کیجئے. شاعر لکھتا ہے کہ سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے. سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے. سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے. حق تعالی سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے. حق تعالی سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے. ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے, ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے, سب کی نظروں سے ایک دم اتر جائیں گے. سب کی نظروں سے ایک دم اتر جائیں گے. آپ کی سبحان اللہ کا منتظر ہوں کہ ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے, سب کی نظروں سے ایک دم اتر جائیں گے. ہم سفارش پہ زندہ ہے سرکار کی, ہم سفارش پہ زندہ ہے سرکار کی. وہ نہ ہوگی تو جیتے جی مر جائیں گے. قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے. میں مدینے پہنچ کر خوشی میں یوں بھٹک جاؤں شہر نبی میں. میں مدینے پہنچ
کر خوشی میں یوں بھٹک جاؤں شہر نبی میں، بند ہو جائے شہر نبی سے راستے سب میری واپسی کے، بند ہو جائے شہر نبی سے راستے سب میری واپسی کے، ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے نبھائی، ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے نبھائی، دونوں عالم میں چرچے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی کے، دونوں عالم میں چرچے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی کے۔ صدیق کا دیوانہ تیار ہو جائے بھائی، تیار ہو جائے بھائی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے یہاں پر سارے ماشاءاللہ صحابہ کے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے، ذرا چیک کریں نا انشاءاللہ۔ صدیق کے دیوانوں کو بھی دو دیکھیں، شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ بہت پیارا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ حشر تک آپ کی دوستی کے، آپ تکلیف سہتے رہیں غار میں، آپ نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں، آپ تکلیف سہتے رہیں غار میں، آپ نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں، سانپ ڈستا رہا آپ روتے رہے، سانپ ڈستا رہا آپ روتے رہے، پر انگوٹھے کو پل سے ہٹایا نہیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور یہ بارش کے قطرے انسان کو تھکا دیتے ہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر بہت دیر بھی ہو گئی ہے، 12 بجنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آپ اگر خود کے اندر چستی لائیں گے نا بھائی تو پوری زندگی چست رہو گے۔ یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، نبی کے لیے صحابہ کے لیے آپ سے کہلوا رہے بھائی، سمجھ گئے بھائی؟ یہ ہاتھ اگر اٹھے گا نا حضور کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے لیے، تو ہاتھ پوری زندگی اٹھا رہے گا، ورنہ ایسے ہو جائے گا، سمجھ گئے بھائی؟ ہاں، تو لہٰذا اس ہاتھ کو نبی کے لیے صحابہ کے لیے صرف کھانے کے لیے استعمال نہ کرنا ہے، آپ نے محبت دکھانی ہے۔ میں پٹھان ہوں، لوگ کہتے ہیں پٹھان اردو نہیں بول سکتا، بالکل صحیح بولتے ہیں، چاہے جتنا ایجوکیٹڈ ہو جائے پٹھان، لیکن غلطی مارتا ہے اردو میں۔ لیکن آج پٹھان تم کو پنجابی سنائے گا، صحیح، اور ایسی پنجابی کہ حضرت اس میں نہ لحن جلی ہوگی اور نہ خفی ہوگی انشاءاللہ، صحیح ہے بھائی؟ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، پٹھان کا کمال نہیں، نبی کی نعت کا کمال ہے، ورنہ ہمیں نہیں آتی پنجابی بھائی، کہیں نہ کہیں تو غلطی کرتے ہیں، نام کون سا ادھر پوری زندگی آپ کے تلگنگ میں لاہور میں رہے، صحیح ہے بھائی؟ تو چلو آپ اس وجہ سے سبحان اللہ کہنا، اس وجہ سے جاگ جانا کہ دیکھ پٹھان پنجابی پڑھ لے، دیکھتے یہ کیسے پڑھتا ہے یار، اس کی کوئی غلطی نکالے، دیکھتے ہیں شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ اور اگر نہیں تو اپنی محبت صحیح چست ہو کے دکھانی بھائی۔ ایک تو یہ آپ کا جو مجمع ادھر ادھر ہو گیا، بیچ میں یہ پلر اس نے سارا مزہ خراب کر دیا، ادھر دیکھے یا ادھر، یہ سمجھ نہیں آتا، سمجھ گئے بھائی؟ سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، یہ آج اس میرے پاس آئے کہ پنجابی کا پڑھو کلام، یہ دیکھو میں نے پڑھا، یہ طاقت ہے ان میں، سننے میں تلگنگ والے تو بڑے بھائی دش پش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اب یہ غلطی میری نہیں ہے، وہ
کریں گے انشاءاللہ. تنگ نہیں کرو نا یار, پیار سے ساتھ دو تو بہت اچھا ہوگا, ورنہ طریقے ہر ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہیں, سمجھ گئے. لہٰذا عزت سے, پیار سے, محبت سے ساتھ دو, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے گا. کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ شعر کہ مینو عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا, مینو عاشق لگدا ہے زمانہ کملی والے دا, تدے جگ سارا پڑدا ہے ترانہ کملی والے دا. اور سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ, سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ, سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ, ہر کے نے چھیڑ رکھے آئے فسانہ کمیلی والے دا. والے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ, یہ باقی تو سارے ملنگ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جو کرسی پہ بیٹھ گئے وہ ڈون ہے ماشاءاللہ. سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے, ہم ان سے نہیں, ہم نیچے بیٹھے ہوئے ان ملنگوں سے کہہ رہے جو ہماری طرح دیوانے ہیں. سماعت کیجئے شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک, ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک, ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک, ہے محشر وچ, ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے دا. حضرت صحابہ کے دیوانوں کو دیکھتے, یہ نبی کی جماعت عام جماعت نہیں, چنی گئی جماعت ہے. کیا جماعت ہے بھائی؟ ہاں میں ذرا صحابہ کے دیوانوں کو مست ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں. شاعر کیا لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ, ابو بکر و عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ, ابو بکر و عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ, کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں خطا جاندا نشانہ کمیلی والے دا. آئے وقت کم ہے, باتیں نہیں کام کرتے ہیں. سماعت کیجئے شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا. اپنے ایک معروف کلام لیکن حضرت ود اپڈیٹنگ پیش کروں گا, سماعت کیجئے گا, انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جو دیوانہ ہے نا صحیح بیٹھ جائیں. انشاءاللہ کے پہلے شعر میں آپ کی آواز میرے سے بھی زیادہ ہوگی, کلام ہی ایسا. یہاں جتنے بھی بندے بیٹھے تقریباً سب نے سنی ہے یہ نعت. سماعت کیجئے شاعر لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. حاجی صاحب زندہ آباد, وہ پیچھے بیٹھا ہوا ایک سفید داڑھی والا چشمے والا حاجی صاحب, اللہ خوش رکھے. ہاں آپ نے جب دونوں ہاتھ اٹھائے میں سمجھ گیا ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اسی طرح محبت دکھاؤں نا, کیا ہو رہا تھا تمہیں پہلے, جزاک اللہ. کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے
یہ دلہن سے اپنی. ہمارے پشتوں میں کہتے وہ ادرو میں حنزلہ پاتی کی گنا غزہ کوی سمرا بختور دے چی رسولی جنازہ کوی. ادرو میں حنزلہ صحابہ کا دیوانہ حنزلہ کا مستانہ انشاءاللہ تیار ہو جائے کہ جہاد محبت کی آواز گونجی. کہا حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر. شاہ جی یہ قربان رضا ماشاءاللہ. شاہ صاحب آجائے پھر سنائیں گے آپ. کیمرے میں پسینہ تو نہیں آ رہا ہے؟ لائیو چل رہے ہیں ماشاءاللہ. لائیو والوں کو بھی سلام ہے اگر چل رہے ہیں. کینا شاہ جی کینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. الگ اللہ 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 ماشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ خوش رکھے. اوے ماشاءاللہ. صدیق بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بیٹھو ادھر ہی بیٹھو نزدیک بیٹھو. ماشاءاللہ. حجی صاحب تمہارا ڈیوٹی ہے یہ کیا بار بار آ رہے جا رہے؟ ماشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے تھوڑا گپ شپ بھی ہونا چاہیے نا. ماشاءاللہ. شاہ جی شروع کرے سماعت کیجئے گا. شاہ صاحب اللہ خوش رکھے آپ سننے آئے. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے بھائی. تو سماعت کیجئے. صدیق کا دیوانہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ آواز آئے آپ کی صدیق کے اس شعر کو سن کے. آئے گی نا انشاءاللہ. کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. شاہ صاحب ان کو میں نے کہا کہ شعر محبت سناؤں گا ود اپڈیٹنگ. اب اپڈیٹنگ والا شعر آتا ہے نیا شعر جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا. ویسے آپ شعر کے آخر میں کہتے ہو سبحان اللہ لیکن یہ ایسا شعر ہے جس کے پہلے ٹکڑے میں نبی کے دیوانے کا دونوں ہاتھ اٹھیں گے اور وہ زور سے سینے کا زور لگا کے کہے گا سبحان اللہ. آپ دیکھنا بھائی کیمرے والے بھائی آپ بھی دیکھنا. العمر نشریات والے بھائی آپ بھی دیکھنا. شاہ جی آپ بھی دیکھنا اور میزبانوں آپ نے بھی دیکھنا ہے اس نبی کے دیوانوں کو. کہ حلیمہ سے آ کر حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں تو جہاں جلوگر ہیں وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ. چلو آپ مقرر ہوگا لیکن مقرر میں سبحان اللہ اس سے زیادہ چاہوں گا. ملے گا بھائی؟ ہاں اور کچھ نہیں سبحان اللہ چاہیے. ملے گا جی. سماعت کیجئے. کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں تو جہاں جلوگر ہیں وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے. آپ نے اتنا پیار
سے سبحان اللہ کا. چلو دوسرا نیا شعر سناتا ہوں. ہاں ماشاءاللہ شاعر کیا خوب لکھتا ہے ماشاءاللہ. شاعر کیا خوب لکھتا ہے ماشاءاللہ کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. شاہ جی ہمارے پختوں میں کہتے ہیں وہی دا گزدا میدان جانا نگورو تگٹی کزگٹم. ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ وہی دا گزدا میدان زڑگیا گورو تگٹی کزگٹم. شاہ جی سماعت کیجئے گا یہ شعر پڑھی نظر ہے ماشاءاللہ. کربلا کا منظر کس کا منظر بھائی؟ کربلا کا منظر. اور چشمے والے سرکار بھائی آپ دیکھیں گے یہاں بھی وہاں بھی بندے بیٹھ کے نہیں. ہاں دھرتی سادات کی دھرتی پہ. اچھا یہ سارے اکثر ماشاءاللہ پھر تو یار دیکھتے ہیں. اور آج اس کربلا کے منظر میں حسین کا تذکرہ نہیں ہوگا. بہت سنا ہے آپ نے کربلا کا سب سے ننھا منھا شہید جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. انشاءاللہ دیکھو گے بندے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے سلوٹ ماریں گے اس ننھے اصغر کو. 10 بندے چاہیے بھائی ٹوٹل کو تو پھر اینڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر اور سادات سے محبت کرنے والے حضرت حسن و حسین سے محبت کرنے والے کو آج یہ کیمرہ دکھائے گی. العمر والے بھائی دکھانے ہیں آپ نے ان عاشقوں کو ہاں کہ یہ کیسے کھڑے ہو کے 5 بندے 10 بندے بھی ادھر اور 10 ادھر 20 بندے میرے لیے بہت ہے. کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا. تھینکس ماشاءاللہ جزاک اللہ. حضرت آپ کی محبتوں کو دیکھ کر شاہ جی ان کو ایک نیا کلام سنانا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی اینڈنگ کی ترتیبات کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ بھی تشریف لا چکے ماشاءاللہ. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ صحیح ٹیٹ ہے نا. ہاں ابے چھوڑنا دیکھتے دیکھتے کچھ اور سنا رہے ہیں نا آپ کو یار. گورو چلو وہ کرتے ہیں. شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں شاعر سماعت کیجئے گا. بہت پیارا. نبی کے دیوانے ذرا ہاتھ اٹھا کے پھر سے بولے نا سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ ٹیک کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے لیکن ماشاءاللہ چست بیٹھا ہے. جی زندہ باد. ہاں زندہ باد ماشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں.
آپ کیف الورا، آپ نور الہدا، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں۔ اب ذرا صدیق کا دیوانہ تیار ہو جائے گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے کے لیے، دونوں ہاتھ اٹھانے کے، صدیق کا دیوانہ تیار ہو جائے بھائی، صدیق کا غار سور کا منظر اپنے ذہنوں میں لائیے اور شاہ جی یہ شعر سماعت کیجئے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، سور ساتھ بو بکر اللہ والا بھی ہے۔ یہ شعر میں دوبارہ پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے، بیچ میں تھوڑا سا وہ مزہ خراب ہو گیا، لیکن العمر والے بھائی اس کو کاٹنا ہے، تو نے کاٹے گا نا؟ ہاں سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، ساتھ بو بکر اللہ والا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، سور کے غار میں ناد کالا بھی ہے، سور کے غار میں ناد کالا بھی ہے، دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عمر کی، لیکن عمر کو عمر کے انداز میں داد دیں گے انشاءاللہ کہ چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر، قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر، جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، بول تلوار حضرت عمر پھینک کر، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ اور آخری ایک کہانی سناتا ہوں، اس کلام میں سماعت کیجئے کہ لے کے گٹھڑی وہ بڑھیا پریشان تھی، جس نے پہنچا دیا اس سے انجان تھی، جس نے پہنچا دیا اس سے انجان تھی، بولی بیٹا مجھے نہ میں اپنا بتا، اور دے کر تو جانا ہاں اپنا پتا،
بول سن جس سے ڈر ڈر کے بھاگی ہے تو، بول سن جس سے ڈر ڈر کے بھاگی ہے تو، اب وہی ہے محمد تیرے روبرو، بولی مت دیر کر اب تو کلمہ پڑھا، بولی مت دیر کر اب تو کلمہ پڑھا، ایسا کردار اعلیٰ کسی کا نہیں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے۔ ہمارا وقت چونکہ ختم ہونے کو ہے، اس لیے میں صحابہ کے حوالے سے ایک دو ٹکڑے پیش کروں گا۔ کون سا بن جائے؟ چپ کرنا یار، تیرے کو کچھ اور اچھا سنا رہا ہوں۔ 2022 کی باتیں کر رہا ہے اللہ کے بندے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے۔ صحابہ کے دیوانے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آواز ہے یار، ماشاءاللہ، واہ واہ، زندہ آباد، کیا جذبہ ہے یار۔ اللہ پاک اسی طرح رکھے ماشاءاللہ۔ یہ ویسے غلط ہوا اگر میں نے دعا کی اللہ اسی طرح رکھے تو صحیح نہیں ہوا نا۔ اللہ تمہارے مہربانی کرے، چشمے والے بڑا تیز ہے، اللہ مہربانی کرے۔ کہ یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے۔ جب اس شعر میں اتنا جذبہ آ سکتا ہے آپ کے اندر نا، تو پھر جو ابھی پیش کر رہا ہوں اس میں اس سے زیادہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ میری بات سے بالکل جو ہے نا وہ ہوں گے کہ یار خان صاحب جو تو بول رہے وہ بالکل صحیح بول رہے۔ میں کیا بولنے لگا سماعت کیجئے گا شاہ صاحب، بہت پیارا شعر، اور میں آپ کا وہ جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی عثمان کہتا ہوں، کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی کرار کہتا ہوں، عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، مجھے جو بھی ہے کہنا وہ علن اعلان کہتا ہوں، صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان کہتا ہوں۔ گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اب سوال ہے شاہ جی کہ نانا کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ اس لیے کہ نواسا قیمتی ہے، تو نانا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہ بیٹھے رہنے دو میرے نواسے کو۔ آپ کے پاکستان میں ہمارے پٹھانوں میں کہتے زمنگا خان سے براغ ہے، آپ کے پنجاب کہتے جی سڑا سردار آ رہے ہیں جی، اور اس طرح سندھ کے اندر یہ ہمارا وڈیرا آ رہا ہے۔ وہ دنیائی وڈیرے سردار اور خانے یہ ختم ہو جانے۔ جب تم اپنے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہو تو میں اپنے اوریجنل سردار کی تعریف کیوں نہ کروں، جس کو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین ہے، تو میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں بھائی؟ تو پھر سن، اگر تو بھی اپنا سردار مانتا ہے تو آ محبت دکھا۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔
بہت پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر اہل بیت کا حوالے سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین، ارے سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ کہ سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، سیدہ فاطمہ کے ہیں لختے جگر، جن کے گھر کے ہیں دربان جنوں بشر، کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے قمر، جن کے پاپا سے تھرائے خیبر قدر، ارے جن کی صورت ہے نورانی، جن کی سیرت ہے قرآنی، جن کی صورت ہے نورانی، جن کی سیرت ہے قرآنی، جن پہ قربان سارا زمانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ اور عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، خلد سے جوڑے جبریل لے کر کے جا، ارے باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول، باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ اور میرے ایک حضرت یہ کلام میں نے ریکارڈ کرایا اور خصوصاً آپ کے چکوال میں اس کو بہت سے نعت پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، لیکن الحمدللہ یہ ہمارا کلام ہے اس لیے میں نے پیش کیا، اور میں دو شعر چونکہ میں سادات کے علاقے میں ہوں میں پیش کروں گا حضرت حسین کے لیے اپنا ایک بہت پرانا کلام، بہت پیارا اشعار ہے، اس کے صرف دو شعر پیش کروں گا۔ آپ نے وہ محبت حضرت حسین کے لیے دکھانی ہے کہ قربان خود کو کر کے، شاہ صاحب آپ نے تو کئی مرتبہ یہ سنا ہے کہ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، حسین کا دیوانہ جب یہ شعر ختم ہو تو تڑپ کے بولے سبحان اللہ کہ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، مصلی بچا لیا اور دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ اور دو شعر میں ختم کرتا ہوں نام عمر پہ، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے مائک حوالے ہوگا، ہمیں ایک دوسری جگہ جانا ہے۔ حضرت شاہ صاحب میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روئے محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ شاعر لکھتا ہے، چونکہ اب وقت بھی بہت بیت چکا ہے، زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، میں مختصراً چونکہ ہر انسان کا ایک انداز ہوتا ہے ختم کرنے کا، میرا عمر پہ میں ختم کرتا ہوں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ حمایت میں جس کی، لیکن ایک بات کروں کہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا، تو میں دعا کروں گا مسافر ہونے کی حیثیت سے کہ یا اللہ جو عمر کو عمر کے انداز سے محبت اور پیار دے تو عمر کی غیرت سے تھوڑا
سا ٹکڑا اسے بھی عطا کر دے اور مجھے بھی عطا کر دے. سمجھ گئے بھائی شاعر کیا لکھتا ہے؟ سماعت کیجئے گا کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے. صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے. اور عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم، قبر میں نبی کا پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا. اب حشر کے میدان میں عمر کی کیا خدمت ہوگی. ویسے جب یہ شعر واللہ باہر کے لوگ سنتے ہیں، بہت لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، دل کرتا ہے انسان کا کہ ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دے، لیکن اڑ تو وہ سکتا نہیں، لہٰذا وہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں پاتا. لیکن چونکہ حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ نے بیٹھ کر عمر کو اس انداز سے داد دینی ہے کہ میں وہ ترتیب بھول جاؤں. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ہے.